ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری رات عبادت کی، تو جب اگلے دن ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے اس بارے میں تحقیق کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو میں نے اللہ پاک سے 3 دعائیں مانگی۔ پہلی دعا تھی کہ اے اللہ پاک، مجھے اور میری قوم کو کبھی ان عذابوں سے تباہ و برباد مت کرنا جن عذابوں سے تو نے اپنی پچھلی قوموں کو کیا ہے۔ اللہ پاک نے میری اس دعا کو قبول کر لیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے دوسری دعا مانگی، جس میں نے اللہ پاک سے کہا کہ اے اللہ پاک، ہمارے دشمنوں کو کبھی ہمارے پر پوری طرح غالب نہ ہونے دینا، تو اللہ پاک نے میری یہ دعا بھی قبول کر لی۔ پھر میں نے اللہ پاک سے تیسری دعا مانگی، جس میں نے کہا کہ اے اللہ پاک، کبھی ہم مسلمانوں کو فرقوں میں ڈیوائڈ مت کرنا۔ تو آف کورس یہ ٹائم نکالو جی، یہ ٹائم نکالو، ٹائم نکالو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس کے بعد بجائے اس کے کہ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میسج کو ایک قوم بن کر مسلمان آگے پھیلاتے، انہوں نے فرقوں میں ڈیوائڈ ہونے کا سوچ لیا۔ بٹ کیسے؟ فرسٹ آف آل اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ سنی اینڈ شیعہ ان دونوں کا ویو کیا ہے۔ سنیز کا یہ ویو ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو اسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی ان کا سکسیسر بننا چاہیے تھا، جو کہ ہوا بھی تھا آف کورس۔ بٹ شیعہ کو لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بننا چاہیے تھا، حالانکہ حضرت علی مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ بنے بھی تھے۔ بٹ اسٹل اب اگر بات صرف یہاں تک محدود ہوتی تو اس کو سمجھنا کافی زیادہ سمپل ہوتا۔ بٹ آف کورس دیر گوٹا بی اے ٹویسٹ۔ ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ مسلمانوں نے تب تک ہی پوری دنیا پر راج کیا جب تک وہ ایک قوم تھے، نہ فرقوں میں ڈیوائڈ تھے۔ اب اس میں اصل کمپلیکسٹی یہاں سے شروع ہوتی ہے جب مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا باغیوں کے دوارا، تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سلو اپروچ کی ریبیلز یعنی باغیوں کو قتل کرنے کے لیے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ان کو ڈھونڈ کر سپیڈ سے ماریں، حضرت عثمان کو ہمیں جسٹس دلوانی چاہیے۔ بٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ ان ریبیلز کو قتل کرنا آسان نہیں ہے، ان کے پیچھے عراق، مینلی عراق میں سے کوفہ سے، بصرہ سے اور ایجپٹ سے کافی زیادہ سپورٹرز تھے۔ تو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ پہلے اپنی قوم کو یونائٹ کیا جائے، اس کے بعد ان باغیوں کو ڈھونڈ کر مارا جائے۔ اب جب ان ریبیلز نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کے بعد مسلمانوں میں گھلنا ملنا شروع کر دیے اور انہوں نے ان کے بیچ دنگے فساد ڈالنے شروع کر دیے۔ ان میں سب سے فیمس بٹریئر اور باغی تھا عبداللہ ابن سبا۔ اب یہاں سے شروع ہوتی ہے اصل ریبیلز کی چال، باغیوں کی چال۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک قافلہ لے کر، جس میں سپاہی اور کچھ لوگ تھے، وہ لے کر جب وہ بصرہ کی طرف گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی یہ سجیشن لے کے کہ ریبیلز کو مارا جائے، تو دونوں نے پارٹیز نے نیگوشیشنز کر لی۔ رات کو جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی صحابہ کرام اپنے کیمپس کے اندر رکے ہوئے تھے تو ان کیمپس کے اندر بھی ریبیلز چھپے ہوئے تھے۔ یہ کہہ لو کہ ان باغیوں نے ایک بگ برین پلان کھیلا۔ رات کو جب سارے سپاہی ریسٹ روز کر رہے تو انہوں نے ان سپاہیوں کے اندر جا کے گھل مل گئے۔ رات ہونے کی دیر تھی کہ ان سپاہیوں نے ہلہ بول دیا۔ حضرت علی کی طرف جو سپاہی تھے ان کو یہ لگا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے حملہ کیا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کو یہ لگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حملہ ہوا ہے۔ تو اس مسکنسیپشن کی وجہ سے دونوں نے ایک دوسروں کے کیمپس پر حملہ کر دیا۔ جب یہ ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اونٹ کے خودا یا ایسے کا کچھ کہتے ہیں جو اس کے اوپر ایک گھر سا بنا ہوتا ہے اس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس کے اندر بیٹھ گئی۔ اب اسی ہائی لائٹ کی وجہ سے اس جنگ کو بیٹل آف کیمل، جنگ جمل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اب اس جنگ میں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ تو جب اس مسکنسیپشن کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، انہوں نے اس جنگ کو رکوایا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس مدینے ریسپیکٹفلی بھیج دیا۔ اب اس جنگ میں کئی مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہی شہادت ہو۔
اب اس جنگ کے ٹھیک ایک سال بعد، سال تھا 657، اس کے اندر ایک جنگ ہوئی، جنگ صفیر۔ اس جنگ میں مینلی دو کردار تھے، گورنر آف سیریا، شام کا گورنر حضرت معاویہ ابن بن ابی سفیان، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت معاویہ ابن ابی سفیان، جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہی رشتہ دار تھے، انہوں نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ نے ابھی تک بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس حد تک ریونج نہیں دیا جس تک کا آپ کو لینا چاہیے تھا، جس حد تک ایک خلیفہ کا حق بنتا تھا، تو آف کورس دس اینڈیڈ اپ ان اے بیٹل۔ یہ اب اس کا فیصلہ جنگ کے میدان میں ہونا تھا۔ جنگ فرات کے قریب دونوں آرمیز ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئی۔ اس کے بعد جنگ کافی دیر تک چلتی رہی، اور اس کے اینڈ میں حضرت معاویہ ابن ابی سفیان نے قرآن کو اوپر اٹھایا کہ اب اسی قرآن کے حق پر فیصلہ کیا جائے گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا۔ تو حضرت معاویہ ابن ابی سفیان کی رائے ہر کسی کو پسند آئی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وکیل ایک صاحب کیے، حضرت ابو موسیٰ عشری کو اپوائنٹ کرا، اور حضرت معاویہ ابن ابی سفیان نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا وکیل اپوائنٹ کرا۔ اب اس جنگ میں کچھ ایسے سپاہی تھے جو دونوں باتوں پر پورے، نہ ان کو حضرت ابو موسیٰ عشری کا فیصلہ اچھا لگا، اور نہ ہی عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ اچھا لگا۔ اب اس گروپ کو لیٹر آن نام دے دیا گیا خوارج گروپ۔ اب انہوں نے آگے جا کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور جنگ کری جو کہ سے irrelevant ہے۔ اس جنگ کا نام ویسے ہے بیٹل آف نہروان۔ اتنی بڑی سول وار جس میں پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کا خون مسلمانوں کے ہاتھوں سے بہایا گیا تھا، اس کے بعد بھی مسلمان کسی سولوشن پہ نہیں اترے۔ اس قدر باغیوں نے مسلمانوں کا دماغ خراب کر رکھا۔ اب جب حضرت معاویہ ابن ابی سفیان، جو کہ لیٹر آن جا کے 5ویں خلیفہ بھی بنے، خلیفہ نہیں مطلب امیہ ڈائنیسٹی کے مطلب ایک لیڈر بن گئے، تو اب حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ایک اور لیڈر سامنے آیا، یزید۔ اب یزید کے لیڈر بننے سے پہلے ہی کافی لوگ جانتے تھے کہ یزید کی حرکتیں بالکل بھی مسلمانوں جیسی نہیں ہیں۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسٹرانگلی اپوز کرتا تھا، بٹ اسٹل اب ایکسیپٹ تو کرنا ہی تھا کیونکہ حضرت معاویہ ابن ابی سفیان کا فیصلہ تھا۔ یزید جو کہ آگے جا کے مسلمانوں کے سب سے دردناک واقعوں میں سے ایک کربلا کی وجہ بنا۔ کہا جاتا ہے کہ اب مسلمانوں میں آج پریزنٹلی 88% مسلمان سنی ہیں اینڈ 12% شیعہ ہیں۔ ویل، فرقے بازی کو سپورٹ کرنا بالکل ایک بے وقوفی ہے۔ اپنی قوم میں سے کچھ لوگوں کو کہنا کہ یہ الگ ہیں، کچھ لوگوں کو کہنا یہ الگ ہے، یہ بالکل جاہلوں والی سوچ ہے۔ ہم سب کو ایک ہو کے رہنا چاہیے ان دی اینڈ، بٹ اسٹل سب کے اپنے اپنے اوپینین۔ ان دی اینڈ یہ سنی شیعہ کانفلکٹ تو کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگین جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ مسلمان کبھی فرقوں میں نہ بٹے، تو اللہ پاک نے ان کی یہ دعا آف کورس کسی وجہ سے ہی ریجیکٹ کی۔ اینی ویز